جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج کشیدگی اور تلخی کے ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا جب طارق بشیر چیمہ صاحب اور زرتاج گل صاحبہ کی جو تلخی ہے اور ان کے درمیان جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اس پر معافی تلافی ہو گئی، اور اس میں تمام جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے بینچز نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا۔ اب ایک اور بھی معاملہ ہے، تلخی بڑھتی جا رہی ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان، اور کچھ جو حکومت کے اتحادی ہیں یا حکومت کے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بڑی ایسی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ تلخی بڑھ رہی ہے، جیسا کہ کل گورنر سندھ صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور جیسا کہ آج ایک حکومتی اتحاد کے جو سینیٹر ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، ان کے کچھ ریمارکس کا ذکر بھی آیا سپریم کورٹ میں۔ تو اس پر میں چاہوں گا بلال کیانی صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کے درمیان اگر تلخی بڑھے گی تو اس کا بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں؟ جی دیکھیے، اس میں تو بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اداروں کے درمیان اگر تلخی بڑھے گی، ٹیمپریچرز رائز کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں اس کے کانٹیکسٹ میں آپ جانتے ہیں جی کہ ایک 6 ججز کا جو خط ہے وہ آلریڈی انڈر سب جوڈس ہے، مطلب کہ وہ معاملہ آپ جانتے ہیں پہلے میں نے ایسی اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سب جوڈس ہے۔ نہیں دیکھیے، نہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ایک معاملہ ہے جو ایک بیک گراؤنڈ میں ہے نا جی، اس ساری جو چیز چل رہی ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اب وہ معاملہ ایک سرٹن میچورٹی اور سینسٹیوٹی ریکوائر کرتا ہے ساری سائڈز کی طرف سے۔ پہلے وہ معاملہ آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلہ کیا کہ انکوائری کمیشن فارم ہونا چاہیے، اور یہ لوگ جنہوں نے تجویز کیا، ایگزیکٹو نے فوراً اس پہ عمل درآمد کی۔ پھر معاملہ سو موٹو کی طرف چلا گیا، وہ بھی جوڈیشری کا اپنا فیصلہ تھا۔ اب وہ معاملے میرے خیال سے 2 ہیئرنگز اس کی ہو چکی ہیں۔ حکومت نے بھی وہاں پہ اپنی کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم مکمل معاونت فراہم کریں گے، باقی جو بھی فریق سپریم کورٹ سمجھتی ہے وہ ان کو وہاں پہ بلا لیتی ہے۔ میرا خیال ہے اس معاملے کی ایک سینسٹیوٹی ہے، جن لوگوں نے خط لکھا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ شخصیات ہیں، کوئی عام شہری نہیں ہے، اور جو اس میں بات کی گئی وہ بھی سنجیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں سب سائڈز کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ کورٹ کے اندر جس طرح معاملہ چل رہا ہے اس طرح ہی چلنے دینا چاہیے۔ میں یہ ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بار بار بھی خط لکھ کے کوئی معاملہ بہتر نہیں ہوتا، اور ججز کو، اور مجھے یاد ہے قاضی فائزیسا صاحب نے 1-2 سال پہلے مجھے شاید یاد ہے انہوں نے ایک ریمارکس دیے تھے کہ ججز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنرلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ایکسرسائز کرنے میں ریسٹرینٹ دکھائیں۔ ججز ایک ایلیویٹڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں، پوزیشن آف اتھارٹی ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جوڈیشری کے سائڈ پہ بھی فار سرٹن کرٹیسزم ایک ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یقیناً کسی بھی شخص کو بلا وجہ کسی بھی جج کو یا پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دس ریکوائرز میچورٹی فرام آل سائڈس، سب اپنا کردار ادا کریں گے تو ہی یہ معاملہ نہیں ہوگا جس کا آپ نے اشارہ کیا، اور یہ معاملے بہتر طریقے سے آگے سیٹل ہو سکیں گے۔ جی اچھا جنید اکبر صاحب، یہ معاملہ جو ہے اداروں کے درمیان محاذرہ بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کیا پارلیمنٹ کو کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل جی، اگر پارلیمنٹ کو کسی نے کام کرنے دیا اور پارلیمنٹ کردار، آج جو صرف اس نے نہیں کیا، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، تو یہ فرمائشی پریس کانفرنس جو کرواتے ہیں وہ لوگ تھوڑے سائڈ پہ ہو جائیں تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو کام کرنے دے، پارلیمنٹ کو جو ہے تو بننا پائے۔ کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں چاہے گا کہ اداروں کے درمیان جو ہے اس طرح کی محاذرائی ہو۔ اگر ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے گا تو میرا خیال ہے یہ ملک کے فائدے میں بھی اور اداروں کے فائدے میں بھی۔ آغا صاحب، کیا اس معاملے پہ اسپیکر صاحب کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی، جو غور و فکر کرے کہ یار یہ معاملہ کیسے طے ہوا؟ نہیں سر، نہیں، اس کی وجہ ہے آپ ماضی میں جائیں، دونوں سائڈوں پہ چیزوں کو مائکرو اس پہ دیکھیں۔ میں نے سنا، آپ غالباً آپ کے ہی شو میں تھے، رانا ثناءاللہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی فلاں جج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو لگاؤ۔ جب ججز اس فرمائشی پروگرام کے تحت رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے کمیشن کے ممبر تھے تو اس وقت کے جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ فلاں کو لگاؤ، اور وہ لگے۔ تو دیکھیں نا، ایک چیز کی جب بیس غلط ہو، جب آپ نے ایک چیز کی اس ٹائم بھی ہم چیخے تھے، میں نے پارلیمنٹ میں بھی چیخا کہ خدا رہا، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ ماضی کی بات ہے سر۔ دیکھیں ماضی کی بات ہے لیکن لوگ وہی ہیں۔ اچھا، اپائنٹمنٹس آپ دیکھیں نا، کانٹیکس میں جائیں پیچھے، تو یہ چیزیں دونوں سائڈ پہ بیلنس کرنے پڑیں گی۔ اس ٹائم بھی مداخلت پہ یہ چیزیں ہوئی جس کو آج آپ فیس کر رہے ہیں۔ تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب جب اٹھائے جا رہے تھے، ہمارے دوست حکومت میں تھے
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم خوشیاں منا رہے تھے کہ ٹھیک ہے جانے دو، تو میرے بھائی لیکن اب تو ان کو غلطی کا احساس ہو گیا نا. اللہ کرے اب جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ اب نو مور، اب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے فیصلے کریں، اور فیصلے جب ہی ہوں گے جب ہم کچھ آگے بڑھیں گے، ہم اپنی ذات سے اپنی پارٹیوں سے آگے بڑھیں گے تو بات ہوگی. دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں سر، صرف یہ نہیں ہوگا کہ جب ایک جج اپوائنٹ ہوتا ہے سفارش پہ اور پھر جب اس سفید بلڈنگ میں بیٹھے گا پھر تو آوازیں اٹھیں گی. اچھا، اب آپ ایگری کرتے ہیں اگر رفیع اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، پارلیمنٹ اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی. نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے جی پارلیمنٹ جینوئنلی وہ فورم ہے جہاں پہ ایک ملک کا کوئی بھی ایشو ہے جو وہ ڈسکس ہو سکتا ہے. اب دیکھیے آگے جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو. دیر از نو میٹر ان دا کنٹری جو کہ پارلیمنٹ کے ایمبٹ سے باہر ہے. تو یقیناً کسی بھی ایشو کے اندر پارلیمان ایک کردار ادا کر سکتی ہے. جس طرح کہ اب آج آپ نے صحیح کہا کہ ایک ذاتی ایشو کے اوپر جس طریقے سے آج پارلیمنٹ کے اندر میں نے سب کو اکٹھے ہوتے دیکھا، اور ہر وہ شخص جو اپنی جماعت کے اندر کوئی بھی انفلوئنشل پوزیشن رکھتا ہے، تقریباً سارے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. آئی تھنک اسی میچورٹی کے ساتھ ہم کسی بھی ایشو کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ ذاتی ایشوز ہوں تو یہی سنجیدگی اگر ہم قومی ایشوز پہ دکھائیں فرام آل سائڈس. دیکھیے تالی ہمیشہ پھر دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پارلیمنٹ وہ فورم ہے، ان کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہیں. ابھی تک مجھے نہیں نظر آئی وہ چیز. آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی فارم ہوں گی تو یقیناً آئی تھنک انسٹیٹیوشنس کے درمیان بھی جو ریلیشن شپ ہے پارلیمنٹ اس میں کردار ادا کر سکتی ہے. مگر ابھی جو یہ ایشو ہے جی، دیکھیے اس کے اندر آئی تھنک ابھی معاملہ جس طرح کورٹ میں چل رہا ہے دیٹ از اس کو پہلے ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے. وہ جس فورم سے ان ججز نے اپنا مدعا جن کے سامنے رکھا وہی فورم آگے اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے اور سارے فریقین کو سامنے رکھ رہا ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی فورم کو آگے چلنے دیں، اور میڈیا، پولیٹیشنز، ایگزیکٹو، جوڈیشری سمیت جتنا کوئی اور ہم اضافی بات کریں گے معاملہ مزید کمپلیکیٹ ہوگا.